والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم الأمين قال الله عز وجل في شان حبيبه في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل على نبينا صل على محمد صل على شفيعنا صل محمد بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلی علی حبیبنا صلی علی محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جان ہے جہانے کی جان ہے تو جہان ہے صلی طبیبنا صلی علی محمد چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے برستا نہیں دیکھے کہ ابرے
بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے چمک تجھ سے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے شاہ والا نصب بادشاہ عرب شاہ ملک ارم پاسبان حرم مان سے انس و جاں حامی بے کساں سرور کون و مکان حسن مطلق کی ادا مظہر ذات رب العلا باہر جود و سخا شاہد کبریاء تاجدار انبیاء قبلہ انبیاء کعبہ اصفیاء فقر کی انتہا تاجدار غنا چراغ خانہ اصطفاء مشعل بزم وفا یعنی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ تحیت و ثنا کے اعلان پاک کا صدقہ ہے رب کریم نے مجھے اور آپ کو ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی قیمتی ساعتیں عطا فرمائی۔ جمعۃ المبارک یوم عید ہے، یوم مشہود ہے، عظیم دن کہ جب آپ کریم آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے ہیں تو محبوب کبریا گنبد خضرا سے آپ کے سلام کا جواب خود عطا فرماتے ہیں۔ حضور کی نعت کا دن ہے، جمعہ کا دن۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جمعہ کے دن درود و سلام پڑھتا ہے خصوصیت سے اس کے درود کو جمع کرنے کے لیے، لکھنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے آسمان سے ملائکہ اترتے ہیں اور اس کا نام لکھ لیتے ہیں، اس کے آباء و اجداد کا نام بھی لکھ لیتے ہیں، فلاں بن فلاں نے آقا کے دربار میں درود بھیجا ہے، آپ کی حاضری گنبد خضرا میں لگ رہی ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سورہ دوحہ کے اندر اللہ کریم نے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یتیمی کا ذکر رب قدوس نے فرمایا، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ اور پھر آپ کو پروان چڑھایا، آپ کی مدد و نصرت فرمائی، اور کیسی مدد و نصرت فرمائی، سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوتی ہے، حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گھاٹیوں میں بیت اللہ شریف کے قریب جناب عبد المطلب آپ کے دادا جان ہیں، جناب عبداللہ آپ کے والد ماجد ہیں، اور جناب سیدہ آمینہ پاک آپ کی والدہ ماجدہ ہیں، جناب سیدہ حلیمہ آپ کے رضائی ماں ہیں، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کریم آقا علیہ السلام کو لینے کے لیے مکہ میں آئیں، بڑی بڑی دائیاں اور بھی آئیں، اور آ کر رئیسوں کے اور مالداروں کے بچوں کو لے کر گئیں۔ جناب عبد المطلب اکثر لوگ بیان کر دیتے ہیں کہ وہاں مال نہیں تھا، ایسا نہیں تھا۔ جناب عبد المطلب نے یہ نظر مان رکھی تھی کہ اگر مجھے اللہ 10 بیٹے دے گا تو ایک بچے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا، اللہ اکبر۔ اور جس بچے کو قربان کرنا چاہا وہ کون تھے؟ جناب عبداللہ رسول اللہ کے والد گرامی، اللہ اکبر۔ آپ کے لیے قرآن نکالا گیا، اور جب قرآن نکالا جاتا ہے اس لیے میرے اور آپ کے کریم آقا فرمایا کرتے میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک جناب عبداللہ، دوسرے جناب اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہیں اور جناب عبداللہ بھی ذبیح اللہ ہیں۔ آپ کے لیے 100 اونٹ قرعہ کے طور پر نکالے گئے، اور ہر مرتبہ جناب عبداللہ کا نام نکل آئے، ہر مرتبہ نکل آئے۔ سب نے کہا کہ جناب عبداللہ کے لیے ہم اونٹ نکالتے رہیں گے، اللہ کی مشیت جب اونٹ کی طرف ہوگی تب اس کو ذبح کیا جائے گا۔ اب 100 اونٹ 99 اونٹ جو ہے وہ نکالے گئے، ہر دفعہ جناب عبداللہ کا ہی نام آ جائے، اور جب آخری جو ہے وہ قرعہ نکلتا ہے تو جناب عبداللہ کی جگہ اونٹ کا قرعہ نکلتا ہے۔ اس طرح اعلان ہوا کہ 100 اونٹ ذبح کر دیے جائے، اور وہ 100 اونٹ کس کے تھے؟ جناب عبد المطلب کے تھے۔ اور وہ 100 اونٹ کوئی عام اونٹ نہیں تھے،
آج کے دور کی BMW تھی، یہ وہ اس سے بھی جو اس دور مہنگی ترین جو گاڑی ہے، سرخ اونٹ، عرب کے ہاں بڑا قیمتی اونٹ ہوا کرتا تھا، اور بتائیے جس کے پاس 100 سرخ اونٹ ہوں گے اس کے دولت کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن چونکہ آپ کے والد گرامی جناب عبداللہ وصال فرما چکے تھے اور آپ تجارت کے لیے نکلے، طویل واقعہ ہے، اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، آپ تجارت کے لیے نکلے، راستے میں فوت ہو گئے، اور رسول پاک کا جو نور انور ہے، نور مقدس ہے، جناب سیدہ آمینہ پاک کے بطن نور کے اندر آ چکا تھا۔ اب حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاملہ تھیں، اور حضرت جناب عبداللہ راستے میں وصال فرما گئے۔ کریم آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی، دائیوں نے سوچا کہ جس کا والد نہیں ہے تو اس کے گھر سے ہمیں کیا ملنا ہے، اس لیے وہ جناب عبد المطلب کی طرف نہ آئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آئیں اور انہوں نے کہا، جب دیکھا سارے بچے دائیاں لے جا چکی تھیں، لیکن حضرت حلیمہ چونکہ سعدیہ تھی، سعادت سے تھی، خوش بخت تھی، خوش نصیب تھی، سعد قبیلہ سے تھی، خود سعدیہ تھی، سعادت مند تھی، اس لیے انہی کا نصیب تھا، اللہ کی مشیت یہی تھی۔ آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی نے کہا ایک انوارات و تجلیات والا بیٹا جناب عبد المطلب کے گھر ہے۔ آپ نے جب جا کر دستک دی، آپ نے کہا تم کون ہو؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے عرض کی میں سعدیہ ہوں، سعد قبیلہ سے۔ فرمایا اگر تو سعدیہ ہے تو پھر آج تیرے لیے سعادت انتظار کر رہی ہے۔ جناب حلیمہ سعدیہ جب گھر میں داخل ہوئیں اور جب کریم آقا پر نظر پڑتی ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں نے اپنے ہاتھ بڑھائے، حضور نے ید اللہ والے ہاتھ میری طرف بڑھا دیے اور بڑھا کر یہ بتا دیا اب غریبوں کا ملجا، یتیموں کا مالا آ چکا ہے، اب سارے غم دور ہو جائیں گے، غموں کو مٹانے والا مصطفیٰ آ چکا ہے، غریبوں کو سینے سے لگانے والا آ چکا ہے۔ حلیمہ اب تو دیکھتی جا تیرے بھاگ کیسے سنورتے ہیں، تیرے گھر میں کیسے نورانیت آتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے اس سعادت مند کو اٹھایا اور اٹھا کر کریم آقا کے بوسے لیے۔ فرماتی ہیں سبحان اللہ، جب میں نے حضور کی نگاہ پر دیکھا انوارات و تجلیات، مازا کی نگاہ پر جب میری نظر پڑی، فرماتے ہیں ایسے انوارات اٹھے جو اللہ کے آسمان تک جا پہنچے، عرش معلیٰ تک جا پہنچے۔ فرماتی ہیں میں حضور کو اٹھایا، اللہ اکبر، سرما لگا ہوا ہے، اور آپ کی جب ولادت ہوتی ہے یہ نہیں کہ ابھی سرما لگا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی جب حضور کی ولادت ہوئی تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے جسم پر غلاظت ہوتی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی جب سرکار کی آمد ہوئی، حضور کی جلوہ گری ہوئی، تو آپ کے جسم مقدس سے خوشبو کے حلے آ رہے تھے۔ بچہ جو ہے وہ ناروا کے ساتھ آتا ہے۔ فرماتی ہیں حضور تشریف لائے، ناف بریدہ تھے، ناف مبارک کٹی ہوئی تھی، اللہ اکبر، اور سرمگی آنکھیں تھیں۔ آپ کی جب جلوہ گری ہوئی تو حضرت حلیمہ سعدیہ، حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں عرب کے ہاں یہ روایت ہوتی تھی جب بچہ پیدا ہو جائے تو بچے کے چہرے کے اوپر ہانڈی رکھ دیتے تھے، بچے کو کہیں نظر نہ لگ جائے۔ حضور نور حسی بھی ہیں اور نور ہدایت بھی ہیں، بولیے حضور نور حسی بھی ہیں اور نور ہدایت بھی ہے۔ آپ نے اسی موقع پر سمجھا دیا کہ میں نور حسی کیسے ہوں اور نور ہدایت کیسے ہوں۔ جاہلیت کا طریقہ تھا کہ نظر اتارنے کے لیے چہرے پر ہانڈی رکھ دی جاتی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر ہانڈی رکھ دی جو کہ میرے لال کو نظر نہ لگ جائے۔ اللہ اکبر، اگر کوئی کالا سیاہ بچہ بھی ہو نا جی تو ماں کہتی ہے میرا چاند ہے، تو پھر جس کے چہرے سے چاند کو روشنی ملی اس کو حسن کا عالم کیا ہو، جس کے چہرے سے سورج کو روشنی ملی ہو اس کے انوارات کا عالم کیا ہوگا۔ سیدہ فرماتی ہیں میں نے بھی اس ڈر سے کہیں مصطفیٰ کو نظر نہ لگ جائے، فرماتے میں نے ہانڈی رکھی تھوڑی دیر کے لیے، جب میں گھر سے باہر نکلی پھر واپس آ کر دیکھتی ہوں تو مصطفیٰ کے چہرے نور سے ایسے انوارات نکل رہے تھے، ایسے تجلیات نکل رہی تھی کہ چہرے مصطفیٰ سے نکلنے والے نور کی وجہ سے ہانڈی کے 4 ٹکڑے ہو چکے تھے، ہانڈی کے 4 ٹکڑے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ،
فرماتی ہیں کہ انوارات مصطفیٰ کریم آقا نے بتا دیا کہ یہ جو نظر اتارنے کا یہ جو طریقہ نا ہانڈی والا، آقا نے بتا دیا اب سب باطل طریقے مٹانے والا مصطفیٰ آ گیا ہے، اب حق آ چکا ہے، جا الحق زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اب مصطفیٰ آ گئے ہیں، اب ہر باطل طریقہ مٹ جانے والا ہے۔ آپ نے نور ہدایت بھی سمجھا دیا اور انوارات و تجلیات سے ہانڈی کے 4 ٹکڑے کر کے بتا دیا اللہ نے مجھے نور سے پیدا کیا ہے۔ اس لیے کہ جب بچے کے پیٹ کے اندر، ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو ناڑوا لگا ہوتا ہے، کیوں لگا ہوتا ہے؟ کہ اس کی خوراک منہ سے نہیں جاتی، اس ناڑوا کے ذریعے سے جاتی ہے۔ اب ہر بچے کے ساتھ ناڑوا ضروری ہے تاکہ خون سے اس کی پرورش ہو۔ حضور کا جو ناف مبارک کٹا ہوا تھا، قدرت نے بتا دیا سب بچوں کے پرورش خون سے ہوتی ہے، مصطفیٰ کی پرورش نور سے ہوتی ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں اس نور کو لے کر جب میں چلی ہوں، اور کہتی ہیں کہ جب میں بیت اللہ میں پہنچی تو فرماتی ہیں میں نے کہا اچھا اب لے کے جا رہی ہوں، پہلے میں خانہ کعبہ کا طواف تو کر لوں۔ فرماتے طواف کرتے کرتے جب میں حضور کو گود میں لے کر حجر اسود کے پاس پہنچی تو ساری کائنات اگر کوئی دور ہو تو دور سے حجر اسود کو استلام کرتا ہے، یوں ہاتھ چوم کے ایسے کرتا ہے، اور جو سعادت مند قریب ہو جائے تو وہ چوم لیتا ہے، جنت کا پتھر ہے۔ فرماتی ہیں میں نے جب سرکار کو لے کر حجر اسود کے پاس گئی، فرماتے میں نے عجیب منظر دیکھا، ساری کائنات حجر اسود کو چومتی ہے، حجر اسود آگے بڑھ کر چہرہ مصطفیٰ کو چومنے لگا۔ فرماتی ہیں کریم آقا کو لے کر جب میں نکلی اور راستے میں، چونکہ دائیں پہلے بچے لے کر جا چکے تھی، فرماتی جب ہم راستے میں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ وہ ساری دائیاں پیچھے رہ گئی۔ پہلے وہ ڈاچی جو ان کی تھی بڑی لاغر تھی، چلنا نہیں آتا تھا، رک رک کر چلتی تھی، لیکن جب آقا کو لے کر گئی تو سبحان اللہ فرماتی ہیں ساری ڈاچیاں پیچھے رہ گئیں، میری ڈاچی ان سے آگے نکل گئی۔ جب آگے اپنے قبیلے میں پہنچی وہ دائیاں آئیں، کہنے لگی حلیمہ بات کیا ہے؟ پہلے جب تم گئی اکٹھا قافلہ روانہ ہوا تھا، ہم سب آگے پہنچ گئے، تو پیچھے رہ گئی، اور اب جب تو آئی ہے تو ڈاچی بھی وہی ہے، اور ڈاچی کے اوپر تو جو چلنے والی ہے، چلانے والی ہے وہی ہے، تو وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ پہلے ڈاچی کے اوپر سوار کوئی اور تھا، اب اس ڈاچی پر سوار کوئی اور ہے۔ اب ڈاچی پر وہ سوار ہے کہ کائنات کے رکابیں اللہ نے اس کے ہاتھ میں دے رکھی ہیں، کائنات کے خزانوں کی چابیاں اس کے ہاتھ کے اندر ہے، کائنات کا وقت اس کے ہاتھ کے اندر ہے، جس طرف نگاہ اٹھاتے ہیں دم میں دم آ جاتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں آقا کو لے کر جب قبیلے میں داخل ہوئی تو فرماتی ہیں جب ہم گھر میں پہنچی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ جو ہے وہ بکریوں کا دودھ جو لے کر آئیے۔ انہوں نے کہا یہ تو سوکھے تھن ہیں، دودھ کہاں سے آئے گا؟ انہوں نے کہا آپ لے کر تو آئیں، جو برکتیں میں اس بچے کی دیکھتی آئی ہوں شاید آپ دیکھتے تو یہ سوال نہ کرتے۔ کہا اچھا جب جا کر دودھ دوہا تو فرماتے جب دودھ دوتی گئیں گھر کے سارے برتن بھر گئے، سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔ کہا اب یہ برتن تو ختم ہو گئے، کہا پڑوسیوں سے بھی لاؤ، پڑوسیوں کے برتن لاؤ، ان کو بھی دودھ دے دیا جائے۔ جہاں پانی کے بوند کے لیے لوگ ترستے تھے، مصطفیٰ کے قدم لگے تو وہاں پر دودھ کی نہریں جاری ہو گئی۔ ذکر مصطفیٰ ایسا ہے کہ اس کو بیان کرنے کی طاقت نہ کسی قلم میں ہے، نہ کسی زبان کے اندر یہ طاقت ہے کہ کوئی حضور کا ذکر کر سکے۔ ذکر مصطفیٰ چلتا رہے گا، یہ وہ ذکر ہے جو خود رب العالمین بھی کر رہا ہے، اور اس کا ذکر کرنے والے رک جائیں گے، موت کو بھی موت آ جانی ہے لیکن ذکر خدا کرنے والا کوئی نہ ہوگا، اس وقت بھی ذکر مصطفیٰ رب کی زبان سے جاری رہے گا۔ تو سامعین عزیز وقار 12 ربیع النور شریف خوب محبت اور عقیدت سے منائیں، اور 12ویں کا ختم شریف انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد، آج انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ 12ویں شریف کا ختم ہوگا، اور اس میں آپ بھرپور اپنا حصہ جو ہے شامل فرمائیں۔ آقا کے صدقے سے سب کچھ ملا ہے۔ بیان غلام مرتضی صدیقی صاحب جو ہے وہ خطاب